حي على الفلاح. اللہ رب العالمین. محترم ناظرین و ناظرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am very happy that Professor Srinivasan Krishnamurthy has also joined us, and other friends they have also joined. تو لیکن ہم چونکہ اردو میں اس درس کو پیش کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ پروفیسر سرینواسن صاحب بھی ہماری باتوں کو سمجھ پائیں گے. اگر مشکل ہی ہوگا ان کے لیے اردو میں, لیکن ہم کوشش کریں گے بیچ میں اگر کوئی موقع ملا تو انگریزی میں بھی بیچ بیچ میں ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. تو یو آر ویلکم سر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں, اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کو مہلت عمل کے بھی ختم کر دی گئی ہوتی. مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے, اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دیتے. اللہ تعالیٰ ان آیات میں جو سورہ یونس کے دوسرے رکوع کی آیات ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بہت جو ہے اچھی خاصی مہلت دیتا ہے لوگوں کو تاکہ وہ سدھر جائے. اللہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مصیبت میں ڈالا جائے, ان کو عذاب دیا جائے, ان کو ختم کیا جائے اور ان کا جو ہے نام نشان مٹایا جائے. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ سدھر جائے اور صحیح راستے پہ آ جائے. اس لیے اللہ جو ہے لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتا ہے کہ جلدی ہی وہ ان کو جو ہے پکڑ لے اور ان کی غلطیوں پر جو ہے ان کو سزا دے بہت ہی جلدی, اور ان کو مہلت نہ دے. حالانکہ لوگ چاہتے ہیں کہ جب ان کو کوئی اچھائی ان کو ملتی ہے, کوئی ان کو فائدہ ہوتا ہے تو اس میں وہ بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور وہ نیکی کی نیک دعائیں کرتے ہیں تاکہ ان کی دنیا اچھی بن جائے, ان کو خیر حاصل ہو جائے. تو اس میں تو وہ بہت جلد باز لوگ واقع ہوتے ہیں. لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بندوں کو بہت مہلت دیتا ہے, ان کو وہ ساتھ ہی نہیں پکڑتا ان کی غلطیوں کی وجہ سے. مختلف طریقوں سے بندوں کو مہلت دی جاتی ہے. اللہ کے رسول بھی آتے ہیں, وہ بھی ان کو سمجھاتے ہیں اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا فائدہ کتنا ہے اور ان کے لیے دین و دنیا کی بلائی کے کیا کیا سامان اس میں ہے. اور پھر اللہ نے انسان کو عقل بھی دی ہے, سوچ سمجھ بھی دیا ہے انسان کو اللہ نے, اس کے ذریعے سے بھی انسان کو سدھرنے کا موقع دیا جاتا ہے. عقل سے کام لے, they should use their reason in order to understand what is good and what is bad for them. Whatever their Lord has told them to do, if they follow that, that is good for them in this life and life hereafter. But people sometimes don't understand that. Then God gives them a lot of He gives them chance to get reformed. یعنی لوگ جو ہے وہ خیر کو حاصل کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں, اچھائی کو حاصل کرنے کے بہت جلدی کرتے ہیں, لیکن اللہ جو ہے برائی پر پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا ہے. اگر وہ اللہ ایسا کرتا تو ان کی مہلت عمل کی ختم کر دی گئی ہوتی. مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے, اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دیتے ہیں. یعنی ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی سدھر جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی سدھرنا نہیں چاہتا ہے تو اس کو موقع دیا جائے کہ وہ ایسے اتنے گناہ کرے, اتنے جرائم کا ارتکاب کرے, پھر اس کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا جب اللہ اس کو سزا دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس طرح سے ایک اتمام حجت اس طرح سے قائم ہو جاتی ہے اور اللہ ان کو اپنی برائیوں میں گمراہیوں میں جو ہے چھوٹ دیتا ہے. Allah allows people, if they don't reform themselves, they don't get the righteous path, and they remain transgressors in their behavior. Then Allah leaves them to their own traditions. Finally, He just takes them to task for their crimes which they do.
despite the warnings from God at different places and different sources for that. One of the source of that is the divine books and the prophets, who just always admonish people not to adopt bad, behaviors or go for evil. तो इस तरह से जो ये मालूम होता है कि अल्लाह की एक सुन्नत है. असल में ऐसा हुआ था कि मक्का के लोग जो थे वो रसूलुल्लाह की बातों को नहीं मानते थे, तो अल्लाह ने उनको एक बहुत बड़े अजाब से मुब्तला अजाब में मुब्तला किया था, कहफ में मुब्तला किया था. तो फिर वो सब लोग अबू सुफियान के ज़रिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और गुजारिश की कि अल्लाह से दुआ करें कि वो हमारी इस मुसीबत को दूर करे. लेकिन जब अल्लाह ने उनकी उस मुसीबत को दूर कर दिया तो वो भूल गए कि कोई मुसीबत भी कभी उनके ऊपर आई थी. यही इंसानों का हाल रहा है. फिर अल्लाह एक उसूली बात बता रहा है कि वाइज़ा मसल इंसान ज़ुरदाना लिजंबी, कि इंसान का हाल ये है कि जब उस पर कोई सख्त वक्त आता है तो खड़े और बैठे और लेटे हमको पुकारता है, मगर जब हम मुसीबत टाल देते हैं तो ऐसा चल निकलता है गोया उसने कभी अपने किसी बुरे वक्त पर हमको पुकारा ही नहीं था. उस तरह हद से गुजर जाने वालों के लिए उनके करतूत खुशनुमा बना दिए गए. यानी Allah says that the people who just are sometimes afflicted with some catastrophe or any affliction in the world, then they start supplicating to God, their Lord, oh Lord, remove this affliction or catastrophe from us, then we will get reformed, we'll become good, and we'll become pious, we'll become righteous. But then they start supplicating God in all conditions, standing, sitting, laying down their sides. तो यानी जब उन पर मुसीबत आती है तो वो खड़े खड़े, बैठे बैठे, चलते चलते अपने रब को पुकारते हैं, अपने लॉर्ड को, अपने खुदा को पुकारते हैं, अपने माबूद को पुकारते, ऑलमाइटी को पुकारते, और यानी हर हालत में पुकारते, दिन रात में पुकारते. लेकिन जब अल्लाह उनके मुसीबत को दूर कर देता है तो फिर उस वक्त वो भूल जाते हैं कि जैसे उनके, और ऐसा लगता है जैसे उनके ऊपर कोई मुसीबत आई ही नहीं थी. इस तरह से वो बिहेव करते हैं. एंड दे बिकम अनथैंकफुल टू देयर लॉर्ड. तो फिर अल्लाह जो है फरमाता है कि उनके अमाल को उनके लिए खुशनुमा बनाया गया. So their actions have been made beautiful for them. And whatever wrong doing is they are doing, they think that we are doing nicely. What is wrong in that? So we are living a very good life. We are not being taken to task for our evil deeds. So it means these deeds are good. So यानी वो अपनी बुरे अमाल को अच्छे अमाल समझ के इख्तियार कर लेते हैं. वो कहते हैं ये तो चलता है, उसमें क्या फर्क है, जो हम करते हैं ठीक ही कर रहे हैं. उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वलकद अहलकनल कुरून मिन क़ब्लिहिम लम्मा ज़लमू, हमने पहले भी लोगों को जो है हलाक कर दिया जो इन लोगों से पहले थे और जो तुमसे पहले थे, हालांकि वो अपने ज़माने में बरसरी उरूज थे. वो कौमें जो है बहुत तरक्की याफ्ता थी. दे वर मोर एडवांस्ड, दे वर लिविंग ए वेरी रिच लाइफ. बट द वे ऑफ अल्लाह हैज़ बीन ऑलवेज that he allows people to get reformed. If they don't get reformed, then he leaves them for some time and gives them, long rope, so that then they can be caught for their wrong actions, wrong doings. तो चाहे वो कितने भी सरमायादार रहे हो, उनके पास कितनी दौलत रही हो, तो ये सुन्नत अपनी अल्लाह बयान कर रहा है कि जितनी भी पहले कौमें आई उनको भी अल्लाह ने मोहलत दे दी. हालांकि वो बरसर उरूज थी, काफ़ी तरक्की याफ्ता थी, उनके पास बड़े बड़े मकानात थे, मोहल्ला थे. और फिर कुरान कहता है कालम यगनव फिया, ऐसा अल्लाह ने उनको सज़ा दी, ऐसा लगता था जैसे इन मकानों में कोई, इन महलात में कोई रहता ही नहीं था. तो ये उनके साथ अल्लाह ने किया है. लेकिन कब किया अल्लाह ने? लम्मा ज़लमू, जब उन्होंने जुल्म कर लिया. ये पूरी तारीख इंसानी में हम देख सकते हैं. और ये कब हुआ? वजाअतहुम रुसुलुहुम बिबैनात, जब उनके पास रसूल आए, प्रॉफिट्स आए, मैसेंजर्स आए अल्लाह की तरफ से खुली खुली निशानियाँ लेके. बैनात जो है ना, बिल्कुल वाज़ह दलाइल, जो अल्लाह के अहकाम, द इंजेक्शंस ऑफ द डिवाइन बुक्स, द स्क्रिप्चर्स, they were brought to the people and everything was made so clear, so evident, there was no ambiguity
in any commandment, and that was explained by the prophets, not only through the word of mouth, but also by their own actions, and they were the models of whatever they were saying. लेकिन जब लोगों ने उसके बावजूद भी गलत रास्ता इख्तियार किया, पैगंबरों की नाफरमानी की, अपने लॉर्ड को नहीं पहचाना, अपने खुदा को नहीं पहचाना, तो फिर अल्लाह ऐसे लोगों के साथ, ऐसे मुजरिमों के साथ जो है बहुत ही बुरा बर्ताव उनके साथ हुआ और उनको बदला दिया गया. अब उनके बाद हमने तुमको ज़मीन में उनकी जगह दी ताकि देखे तुम कैसे अमल करते. Then Allah says that after those people, centuries after centuries and generation after generations, so many communities have been given by their Lord chance to become reformed, to be good, to not separate injustice in earth, and not to do wrong things. यानी उनको मौका दिया गया कि कोई बुराई न करे, जुल्म न करे, गुनाह न करे, लोगों के हुकूक न मारे, किसी को नाहक कत्ल न करे, किसी का माल न छीने, और कोई ऐसी बुराई न करे जिससे खुदा का हक या बंदों का हक ज़ाया हो जाए. तो फिर अल्लाह ने उनको जो है पकड़ लिया और फिर अल्लाह फरमाते हैं उनके बाद आपको हमने ज़मीन का वारिस बनाया. तो ये हमेशा रहने वाली कोई कौम नहीं रही. यहाँ खलीफा से मुराद ये है कि जो एक के बाद एक आने वाला है, एक कौम के बाद दूसरी कौम, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन. यही तो सूरह असर में भी कहा गया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र. ज़माने की कसम, तमाम दुनिया के लोग खसारे में रहे या खसारे में रहेंगे, लेकिन सिर्फ वो लोग बचेंगे जिन्होंने ईमान लाया, अमल सालिह किया, हक और सब्र की वसीयत की. जिन कौमों के पास ये सिफात थी वो महफूज रही अल्लाह के अजाब से. हालांकि आखिरत का अजाब तो सबके लिए है जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, लेकिन दुनिया का अजाब भी उन लोगों को मिलता है बिलाखिर जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और जिनके पास ये सिफात नहीं होती हैं, बल्कि उसके बरक्स वो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, अल्लाह के हुकूक को अदा नहीं करते हैं, बंदों के हुकूक को अदा नहीं करते हैं, तो उनको दुनिया में भी सज़ा मिलती है. तो इन वाक़ात से पूरी दुनिया की तारीख भरी हुई है. पूरे वाक़ात आप देखिए, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाज़. यूनान कहाँ गया है, मिस्र कहाँ गया है, और ये जो है रोम कहाँ गया है, रोम की सिविलाइजेशन इतनी सारी. तो उनके बाद फिर दूसरे लोगों को अल्लाह ने लाया है. तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं जब उन्हें हमारी साफ साफ बातें सुनाई जाती हैं तो वो लोग हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते थे. कहते हैं कि इसके बजाय कोई और कुरान लाओ या उसमें कुछ तरमीम करो. इन लोगों का हाल ये है, जब उनको कुरान सुनाया जाता है, कुरान की आयत सुनाई जाती है, तो ये कहते हैं कि भाई ये जो आप कुरान सुनाते हो हमें, ये हम नहीं सुनना चाहते, हम इस कुरान को नहीं सुनना चाहते. कोई दूसरा कुरान लेके आओ या कोई दूसरी किताब लेके आओ जिसमें हमारी ख्वाहिशात की रियायत की गई. When they were being told about the verses of the Quran, book of Allah, book of Lord, they were saying that we will not listen to this Quran, we will not listen what is written in this, and we don't want to follow it, so you bring a new book for us. So where our desires are also taken care of. So they are just, that book should take care of our, that book should take care of our desires and our lusts. Because they were believing in aggrandizement. They wanted to do wrong things on earth, and they want to do vicious things on earth. And they wanted that even the divine book or the scripture should conform to their desires. Rather than following divine book, they wanted that divine book should be made subservient to their desires. तो वो ये कहते कि या तो नया कुरान लाओ या उसको बदल दो. कुल मा यकुलु ली अन उबद्दिलहु. Then Allah says ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं कोई और चीज़ आपको सुनाऊं या उसमें कोई तरमीम करूं. ये तो अल्लाह की तरफ से आ रहा है. कुरान जो है अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह ही जो भेजता है मैं आपको बताता हूँ. जो मेरा लॉर्ड मुझे बताता है मैं आपको बताता हूँ, उसमें मैं तरमीम कैसे कर सकता हूँ. तो
یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کروں. میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے. So my duty is only to convey that message which is being sent to me from my Lord. I have no right to change the message of Allah. میرے حق میں، میرے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے کہ میں اپنے اللہ کی بات کو، اپنے لارڈ کی بات کو، اپنے خدا کی بات کو چینج کروں. تو میں تو وہی بات کہتا ہوں جو مجھے بتائی جا رہی ہے، جو میرے اوپر ریویل کی جا رہی ہے. تو یہ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا. اور اس کے بعد نبی کریم نے فرمایا اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے، تو میں یہ کر ہی نہیں سکتا ہوں. اس کے بعد فرمایا گیا اور کہو اللہ کی مشیت، اگر اللہ کی مشیت ہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کچھ کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اگر اللہ نہیں چاہتا تو میں قرآن بھی تمہارے پاس لے کے نہیں آتا. یہ تو اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی یہ پسند ہے، اللہ کی یہ ول ہے کہ میں تم کو اس کا کلام سناؤں، اس کی کتاب کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں، اس میں کیا تعلیمات تمہارے لیے ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو میں آپ کو بتاتا بھی نہیں، کیونکہ میں تو آپ کے بیچ میں ایک بہت زمانہ گزار چکا ہوں، زندگی کا 40 سال کا عرصہ گزار چکا ہوں آپ کے درمیان. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ کیا میں نے آج تک آپ کو کبھی ایسی کوئی بات بتائی، ایمان کی بات بتائی، مل کتاب ومل ایمان؟ تو مجھے تو خود پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، جیسے قرآن میں اس کا ذکر آیا دوسری جگہوں پر. اور مجھے یہ بھی میں نے آپ کو یہ بھی نہیں بتایا کہ ایمان کیا ہے، میں نے آپ کو یہ بھی نہیں بتایا کتاب کیا ہے. تو جب اللہ نے میرے طرف یہ وحی کی، میرے پاس پیغام بھیجا، میرے پاس میسیج بھیجا، تو میں آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں. اور مجھے حکم دیا اللہ نے کہ میں آپ کو اللہ کے احکام سناؤں، قرآن کی تعلیم آپ کو دوں. میں تو ایک بہت بڑا حصہ زندگی کا آپ کے درمیان گزار چکا ہوں. میں نے کبھی دنیا کے معاملات میں بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا جہاں جھوٹ، نعوذ باللہ، اور فریب کا کوئی مسئلہ ہوتا. میں تو دنیا کے معاملات میں بھی آپ کے لیے بہت ہی امانت دار اور ایماندار اور صادق تھا. آپ لوگ تو مجھے صادق بھی کہتے تھے، آپ لوگ تو مجھے امین بھی کہتے تھے. جب دنیائی معاملات میں مجھے آپ امین اور صادق کہتے تھے تو خدا کے معاملات میں ایسا جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ یہ تو سب اللہ کی طرف سے آیا. اس لیے اگر تم میری زندگی کا مطالعہ کرو جو ایک کھلی کتاب کی طرح ہے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ باتیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ میرے پاس اللہ کی طرف سے. یعنی I have spent a great deal of life amongst you, about 40 years. Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam used to tell the Makkans who were telling him that why you are just making us to listen Quran, and you should have not told us about these teachings. He told them that I have lived a great deal of life amongst you, about 40 years. I have never said these things before you because I was not having this message from God till then. When God sent this message to me, now I was told to convey this message. I am conveying this message. You have seen my life. I have been always considered to be the most truthful and most honest. When I was not dishonest in the worldly matters, how I could be dishonest in the religious matters, in the spiritual matters? So Prophet used to tell them these things. تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ It is against reason that a man who has been always all along truthful and honest will not be truthful about the teachings of God which are conveyed to him. اس کے بعد فرمایا گیا پھر فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو ایک جھوٹی بات گڑھ کر اللہ کی طرف منسوخ کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے. یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. تو یہاں پر ان کو یہ بات بھی بتائی گئی. ایک تو یہ بات ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ تو بولا ہی نہیں زندگی میں ہمیشہ امانت دار تھا، میں ہمیشہ صادق تھا. آپ لوگ مجھے فیصلہ میں بلاتے تھے اور جو مشکلات ہوتی تھی ان میں مجھ سے فیصلہ کرواتے تھے. جب خانہ کعبہ جو اس کا کچھ حصہ منہدم ہو گیا تھا تو پتھر رکھنے کے لیے جس صاحب کا سب لوگوں نے انتخاب کیا تھا اور یہ کہا تھا ھذا صدیق ھذا امین، ھذا صادق ھذا امین، یہ سچا ہے، یہ امانت دار ہے،
جو پہلا نوجوان آیا تھا، اور یہ 5 سال پہلے ہی، نبوت سے 5 سال پہلے کی بات تھی، تو اور ان سے وہ پتھر رکھوایا گیا تھا، سب لوگوں نے چادر کا کونا پکڑ کے اس پتھر کو ان سے رکھوایا تھا خانے کعبہ۔ تو اس آدمی کے بارے میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات کہتا ہے جو اللہ کے بارے میں ہو اور وہ نوز بلا غلط ہو؟ تو اس لیے پھر ایک اصولی بات کہی گئی، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا کے بارے میں جو جھوٹی بات کہے یا اس کی آیات کا انکار کرے؟ ایسے لوگوں کو، ایسے مجرموں کو اللہ کے بھی بھلا نہیں دے سکتا ہے، بھلا وہ نہیں پا سکتے۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارشی ہے۔ اے محمد ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمان میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ Now here it has been said that the people who are worshipping other deities than God, so those deities will not help them because they are dependent on them. They create these deities on their own, and then they call out them from different elements, and then they start and when they are not themselves able to get their existence, how they can help people. یعنی جو جن کی عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کے، خدا کو چھوڑ کے، تو ان کو اللہ بتاتا ہے کہ یہ کیا آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ تو اب جب ان سے یہ بات کہی جائے وہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ The people of Makkah, they would say that we are not worshipping these are the intercessors, these are the mediators between us and God. یعنی یہ ہمارے لیے خدا تک پہنچنے کے ذرائع ہے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ نہیں جانتا؟ یعنی یہ تو ہے ہی نہیں کچھ، تو اللہ نے پھر کہا ہوتا آپ سے کہ ان کے ذریعے سے تم میرے تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ یہ تو اللہ نے تو کبھی ان کے بارے میں کوئی بات بتائی نہیں، اور اللہ تو ان چیزوں سے بہت پاک ہے۔ اور جو یہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں ایسی چیزیں جو اللہ، جن سے اللہ پاک صاف ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، انسان تو ایک ہی امت تھی، whole humanity was a single community of people and there were no differences, there was no division. فاختلفوا but afterwards they just made differences. تو تمام دنیا کے لوگ جو ہے ایک ہی جماعت تھی، ایک ہی امت تھی، ایک ہی کمیونٹی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے اختلاف کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی تو جس میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ چونکہ یہ دنیا جو ہے اللہ نے ایک امتحان گاہ بنائی ہے، اس لیے جلدی فیصلہ نہیں ہوتا ہے کسی کے غلط عمل پر پکڑنے کا، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا، لیکن سب کو اللہ موقع دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ مہلت دیتا ہے، اور وہ پہلے ہی اختلاف پر لوگوں کو نہیں پکڑتا، اور ان کو یہ بھی نہیں بتاتا ہے چوائس دینے کے بعد زبردستی کی یہ کام کرو اور وہ کام مت کرو، بلکہ ان کو اختیار دے رہا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ وہ کہتے ہیں، وہ مکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ پروفٹ پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہو رہا ہے، کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ یعنی یہاں پر they were not ready to accept the divine message, they just wanted miracles from the prophet. یعنی وہ اللہ کے احکام کو، اللہ کی باتوں کو ماننے کے بجائے وہ معجزات مانگتے تھے۔ اگر ان کے پاس معجزہ بھی آتے پھر بھی نہیں مانتے تھے۔ یہ اصل میں انکار کی ایک شکل تھی ان کی، اور وہ اس میں سنجیدہ نہیں تھے۔ اب میں نے بہت ساری باتیں یہاں پر آپ کو بتائی، تھوڑا سا میں آپ کو خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب قحط ختم ہوا تھا اس کے بعد یہ بات کہی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ان کے لیے کہ یہ قحط ختم ہو جائے جو مکہ میں پیدا ہوا تھا، اور ابو سفیان کے کہنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اور جس کا ذکر جو ہے سورہ نحل میں بھی آیا ہے، سورہ مومنون میں بھی آیا ہے، سورہ دخان میں بھی آیا ہے۔
اب یہاں پر قرون کا ذکر آیا ہے کہ ایک کے بعد ایک جو جماعتیں آنے والی ہے جن کے پاس خدا کے پیغمبر کی تعلیمات آئی. So here it has been mentioned that the generations after generations which used to come, and then the prophets used to come to them and tell them what is right and what is wrong. But when they just transgressed, then they were given punishment. But after giving a great deal of understanding and reformation, but after every reminder, when they did not accept what their Lord wanted, then they were taken to task. تو اس لیے کرن کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ ایک عہد کے لوگوں کو کرن کہتے ہیں. جب کوئی قوم برسر اقتدار ہو اور ظلم جب انہوں نے کیا، ظلم کا مطلب وہ تمام گناہ جو انسان اللہ کی بندگی کی حد سے گزر کے کرتا ہے، یعنی وہ اللہ کے حدود جو مقرر کردہ ہے ان کو چھوڑ کے اپنی منمانی کرتا ہے، وہ ظلم ہے. اور اس لیے شرک کو بھی ظلم کہا قرار دیا گیا. ان شرک اللہ ظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے. کیوں؟ کیونکہ شرک بھی ایسا ایک عمل ہے جو آدمی خدا کا حق جو ہے خدا کو نہ دے کے اور لوگوں کو دیتا ہے، چاہے حقوق میں، چاہے اختیارات میں، چاہے اسماء و صفات میں، چاہے عبادت میں، چاہے کسی اور چیز میں. تو یہ بھی بڑا ظلم. اور یہ جو کہا گیا کہ یہ قرآن کو بدل دو، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کوئی ایسا مضمون لائے جو ہمارے خواہشات کے مطابق ہو. تو پہلے یہ کہتے تھے کہ پہلے یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیرہ راہب سے سنا ہے یا کسی نے ان کو سنایا ہے قرآن. لیکن جب یہ بات بھی مطلب لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی، گلے سے نہیں اتری، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تو آپ جو ہے کہیں اور سے یہ سن رہے ہیں. لیکن جب یہ بھی فیل ہو گئی یہ بات بھی، تو انہوں نے پھر کہا کہ اب کوئی اور قرآن لے کے آؤ ہمارے پاس. تو نبی کے سامنے ان کو فرمایا کہ میں تو وہی بات پیش کر رہا ہوں جو اللہ میرے سامنے مجھے بھیج رہا ہے میرے پاس وہی کی صورت میں. تو میرا فرض بھی یہی ہے کہ میں یہ کام کروں، اس کے علاوہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا ہوں. میں نے تو ایک زندگی کا بڑا وقت آپ کے درمیان گزارا ہے، اور تم لوگوں نے تو خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے وقت کہا تھا حاضر امین رضینا حاضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ ظالموں کو اور مجرموں کو فلاح نصیب نہیں ہوتی ہے. یعنی نصیب تو انہی کو فلاح ہوتی ہے جو پیغمبروں کی پیروی کرتے ہیں. اور فلاح کا معنی جو ہیں آخرت میں بھی کامیابی اور دنیا میں بھی کامیابی. اور اللہ جو ہے دنیا میں لوگوں کو موقع دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں استدراج. وہ جلدی ہی نہیں پکڑتا ہے، لوگوں کو موقع دیتا ہے سدھرنے کا. God gives people chance to get reformed and get instructed, and he does not take them to task suddenly or at once. He allows them to get themselves reformed and to get themselves correct in their actions and behavior. So, and then it has been said, then there are other, such type of points have been mentioned about this world, and it has been said that even prophets will never change whatever message is given to them. And there is a Quranic verse, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. Surah Haqqa. So this is about the prophets can't change anything from the book which is given to them, and no one can say that has been that Quran is that much preserved, and no one has any chance to change anything in that. And then about this world, it has been said in a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya halwatun khazra, wa inna Allah mustakhlafukum fiha, fanazira kayfa ta'malun, fattaqu dunya wattaqu nisa, fa inna awwala fitna bin nisa al-kanat bin nisa." So we have been sent to this world as the successors of the earlier generations. So the same thing has been said in this hadith. اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ دنیا جو ہے ایک بہت ہی مزیدار چیز ہے، اور اللہ تم کو اس دنیا میں جو ہے ایک کے بعد ایک بھیجے گا، پھر وہ دیکھے گا تم کیا عمل کرتے ہو. اس لیے دنیا کی زندگی میں غفلت سے بچو، اور خواتین جو دین سے دور ہو گئی تو ان سے بھی بچنے کی کوشش کرو تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. کیونکہ بنی اسرائیل میں جو پہلا فتنہ قائم ہوا تھا وہ عورتوں کے ذریعے سے آیا تھا. یعنی جب ماحول خراب ہو جاتا ہے، بے حیائی بڑھتی ہے، تو پھر جو ہے خواتین کے ذریعے سے بھی ایک فتنہ پیدا ہو جاتا ہے. آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ویسٹرن کلچر نے، سویلائزیشن نے یہ چیز ہمارے لیے ممکن بنا دی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے.
تو اس طرح سے بہت ساری باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہے. اور مثلا یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جب ہرقل کے پاس جو ابو سفیان گیا تھا شکایت کرنے کے لیے جو مہاجرین حبشہ جو تھے ان کے خلاف, تو اس میں انہوں نے ایک سوال بھی ان سے کیا تھا ہرقل نے, کیا کبھی تم لوگوں نے اس شخص پر نبوت سے پہلے جھوٹ کا الزام لگایا ہے؟ حل کنتم تتهمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال قال ابو سفیان فقلت لا. ابو سفیان کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا. تو پھر ہم جانتے ہیں والفضل ما شہیدت بھی الاعداء, سب سے بڑی عظمت تو یہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیں. تو اس وقت چونکہ ابو سفیان اسلام کے دشمن تھے, نبی کے رسول کے دشمن تھے, ان نے بھی یہ کہا تھا کہ اے ہرقل ہم نے کبھی رسول اللہ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے. تو ہرقل نے کیا کہا, وقت عرف انہ بعث اللہ فینا رسولا نعرف صدقہ ونصب و امانتہ. تو اس لیے اب تم سمجھو اس بات کو کہ اللہ نے اس کو ہمارے درمیان رسول بنا کے بھیجا ہے جس کی سچائی کو, اس کے خاندان کو اور اس کی امانت کو ہم لوگ جانتے ہیں. تو عبداللہ بن سلام نے یہی بات فرمائی, عرب تو وجہ اللہ سے بھی عرف تو وجہ لیسا بوجہ رجل کذاب. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھنے کے بعد ہی یہ کہا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے, یہ سچے کا چہرہ ہے. قال فکان اول سمعت یقول یا ایھا الناس. تو اس وقت جب میں نے پہلی بار ان کو دیکھا, عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ نبی کی ان کو پہلی بار دیکھا تو وہ کہتے ہیں اے دنیا کے لوگوں, سلام کو عام کرو, لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور رشتہ داریوں کو ملاؤ, اور اس وقت عبادت کرو رات میں جب لوگ سو رہے ہوں, تو پھر آپ جنت میں جو ہے سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اس کے برعکس آپ دیکھیے مسلمہ بن کذاب کا اور باقی جنہوں نے دعوی نبوت کیا ان کا کلام کیسا تھا. پھر قرآن کے کلام کو دیکھیے, اسلام کے کلام کو دیکھیے. تو یہاں پر موقع نہیں ورنہ میں اس کی وضاحت کرتا. تو اس طرح سے جو ہے ایک بات میں اس میں ختم کرتا ہوں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو اور کوئی قرآن لائیے, وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ایسا قرآن لائیے, آپ ایسی کتاب لے کے آئیے آپ جس میں ہمارے معبودان باطل کی برائی بیان نہ کی گئی. You bring such a new book where the idols which we have, whatever they had made, the deities they had, the Makkans had just established, they should not be questioned. Whatever they were doing with those idols or with those deities. So, O Prophet, you bring a new book in which there is no such mention. And whatever we say, it should just support our desires. تو یہ بات وہ کہنا چاہتے ہیں. پھر امام راضی نے یہ بات کہی ہے کہ ان الکفار شاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, the people who were just in Makkah, they have seen the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم till that time. تو ان لوگوں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا شروع سے, اور وَقَانُوا عَالِمِينَ بِأَحْوَالِهِ, and they were knowing his conditions and everything, and they were knowing that he has never read any book, and in this way they were knowing what was the condition of Prophet before becoming Prophet. تو اس لیے جو ہے وہ آرام سے جو ہے اس بات کی تصدیق کر سکتے تھے اگر وہ ماننا چاہتے. اور ایسی باتیں قرآن میں بیان کی گئی جو کبھی ان کے وہاں گمان میں بھی کسی کی نہیں تھی. تو یہ تو صرف خدا کا ہی کلام ہو سکتا تھا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں علم اخلاق کی تعلیمات بھی ہے, اسرار قصص الاولیاء بھی ہے, اور اس کا مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت بھی نہیں تھی چاہے کوئی عالم ہو. تو اس طرح سے یہ صرف وحی کی وجہ سے سب کچھ ممکن ہوا تھا. پھر یہ جو کہا گیا ہے کہ لوگ ایک ہی جماعت تھے اور وہ الگ الگ ہو گئے, تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح تک تقریباً 10 صدیاں گزر گئی تھی, وہ تمام لوگ اسلام پر قائم تھے. اس کے بعد اختلاف پیدا ہو گیا اور لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے اور معبودوں کی عبادت کرنا شروع کیا. اس کے بعد اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا تاکہ دوبارہ ان کو اسی توحید پر لانے کی کوشش کرے. یعنی آفٹر آدم to Noah, there were about 10 generations which were following the teachings of Tawheed, unity of God. But after 10 centuries, they started making differences among themselves and started worshipping others than God. And then God sent his prophets. So in this way, we have completed this ruku, alhamdulillah. So اس طرح سے ہم نے اس رکوع کو کمپلیٹ کیا ہے. تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ